ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے میری ذمہ داری، اور انشاءاللہ عز و جل آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ آئیے شروع میں درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی بھیجو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس معاشرے میں جو ایک قریبی تعلق ہے، جو ایک واسطہ ہے، اگر ہم دیکھیں دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے ہم دنیا میں آئے، پھر بھائی بہن ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس سے اگلی منزل میں جب شادی ہوتی ہے تو سب سے قریبی تعلق میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں بھی بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر نا اتفاقی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں ہو یا بیوی، ہسبینڈ یا وائف، دونوں اپنے حقوق کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق جو ہے وہ صحیح طور پر پورا نہیں کیا جا رہا، مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے۔ جبکہ یہاں بھی جو میری ذمہ داری ہے، یعنی شوہر یہ خیال کرے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے، جبکہ بیوی اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر ان کو پورا کرنے کی سعی کرے تو خود بخود دونوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور یہ نا اتفاقی والا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے اور کس طرح مجھے اس ذمہ داری کو سمجھ کر پورا کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر بات چیت ہوگی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ علم دین میں اضافے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کی تعلیمات بہت پیاری ہیں، اور ہمارا پیارا دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمیں عبادات کی ترغیب دلائی گئی ہے، عبادات کس طرح بجا لانی ہے یہ بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ تو تعلیم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل اپنے معاملات کس طرح یہ لے کر چلنے ہیں، مکمل ضابطۂ حیات، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، عمر کے ہر حصے میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی تعلق ہے آپ کا، کوئی آپ کا رشتہ ہے، آپ کی کوئی یعنی خاص رسپانسبلٹی ہے، الحمدللہ عز و جل دین اسلام کامل و اکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے زندگی کے ہر گوشے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں مردوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا یہ حصہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ ارشاد فرمایا کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر فائق ہیں، عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ گھر کے نظام کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، گھر کا جو ایک فیملی سسٹم ہے اس کا نظام چلانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ تو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء ہی میں یہ ارشاد فرمایا، یعنی سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 19 ہے، اس کا یہ حصہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آؤ۔ یعنی یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا انداز رکھیں، بہت اچھے انداز سے پیش آئیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ یہ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک معلم ٹیچر کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، یعنی کسی بھی لحاظ سے دیکھیں
سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اسے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا، بہترین نمونہ ہے۔ ہر ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر، آپ کی سیرت طیبہ کو لے کر، اس سے اپنے لیے یعنی کس طرح میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اس سے سیکھ سکتا ہے۔ تو اسوہ حسنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادات کریمہ ہیں، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کردار ہے، اسے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا گیا آپ کی سیرت طیبہ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، تم میں بہترین وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب میں زیادہ اچھا جو گھر والوں کے ساتھ ہے وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ فائق رکھا ہے، ساتھ ہی مرد کو یہ بھی پابند کیا ہے، یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کی امی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا۔ آج اگر جو مرد ہے، جو شوہر ہے، وہ اپنی ذمہ داری پہچانے، یہ دیکھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو یقیناً بیوی کے حقوق اچھے انداز سے ادا ہوں گے۔ اور اگر بیوی وہ اپنی ذمہ داری پہچانے، یہ دیکھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو شوہر کے حقوق اچھی طرح سے ادا ہوں گے۔ اور جب دونوں کے حقوق اچھی طرح سے ادا ہوں گے تو نا اتفاقی اور اس طرح کا معاملہ نہیں بنے گا، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر نا اتفاقی دیکھنے میں آتی ہے، اور اس کا بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا رویہ ہے، میرے ساتھ ایسا برتاؤ ہے، میرے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے، مجھے وہ عزت جو ملنی چاہیے نہیں مل رہی۔ بیوی یہ شکوہ کرتی ہے کہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، شوہر بھی میرا خیال نہیں رکھتا، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف شوہر وہ اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے کہ بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، یوں نہیں کرتی، یوں نہیں کرتی۔ اگر دونوں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں، یہ دیکھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی رحمت سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور یہ نا اتفاقی دور ہوگی۔ ایک بہت پیارا فرمان، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے فرامین ہی بہت پیارے ہیں، ایک بہت پیارا فرمان گھر کے حوالے سے یہ مرد کے لیے، حدیث پاک ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیسی پیاری تعلیم، کیسی عمدہ تعلیم۔ مقصد یہ ہے کہ یعنی بے عیب بیوی تو ملے گی نہیں، کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی ایک عادت سے، کسی ایک ہیبٹ سے، کسی ایک انداز سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا۔ تو کوئی اگر ایک خامی ہے یا چند خامیاں ہیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو اگر کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کو ناپسند ہے تو جو خوبیاں ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ صاحب مرقات نے یہاں فرمایا، جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا۔ ہم خود ہزارہا برائیوں کا چشمہ ہیں، ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو۔ بے عیب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بے عیب ذات تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ باقی اگر کوئی یہ چاہے کہ بے عیب اس کو ہم سفر ملے، کوئی بے عیب اس کو زندگی کا ساتھی ملے، بے عیب بیوی ملے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر کچھ کوئی ایسی ناپسندیدگی والی باتیں ہیں، کوئی ایسی عادتیں ہیں، تو بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو کوئی ایسی چیز ہے جو ناپسند ہے تو خوبیوں پر نظر کریں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ذہن بنے گا، آپس میں محبت کا، آپس میں اتفاق کا، پیار کا،
اور ان ایک دو باتوں کو یا چند باتوں کو جو ناپسندیدہ ہیں ان کو اگنور کر کے خوبیوں کو نگاہ میں رکھیں۔ بہت پیارا اصول ہے گھر بسنے کا یہ، جو سبحان اللہ عز و جل بیان کیا گیا۔ مفتی صاحب نے ایک اور بہت پیاری بات جو ہے وہ لکھی ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں۔ جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں نا، یعنی گھر کے دیگر افراد، ان سے بھی محبت ہوتی ہے، اور زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ سے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ناچاکی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ جیسے بچی آئی ہے، بہو بنا کے لائے ہیں، تو یہاں سسرال میں اگر گھر والوں پر تنقید ہوگی، بہو کے گھر والوں پر، اس کے میکے والوں پر تنقید ہوگی، اس کی ماں پر تنقید ہوگی، اس کے باپ پر تنقید ہوگی، اس کے بھائیوں پر تنقید ہوگی، وہاں کے ماحول پر تنقید ہوگی، ان کی قوم پر تنقید ہوگی، ان کے رہن سہن پہ تنقید ہوگی، یا اور انداز میں کہ ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے، تمہاری عادات کیسی ہیں، تو اس سے بھی یعنی بہت زیادہ یہ دل آزاری والی گفتگو ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی گفتگو ہو، اور اگر ایسی گفتگو شوہر کی طرف سے ہو، تو پھر کبھی بھی بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت شاید پیدا نہیں ہوگی، اور اگر محبت تھی تو وہ کم ہو جائے گی، اور یہ محبت ختم بھی ہو سکتی ہے اگر شوہر بات بات پر یا کسی بھی انداز میں وہ ٹیز کرتا ہے اور یعنی اپنی بیوی کے گھر والوں پر تنقید کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے اس سے محبت بڑھے گی تھوڑی، محبت کم ہی ہوگی۔ یوں ہی جو بیوی ہے وہ بھی شوہر کے گھر والوں پر اگر تنقید کرے گی، بھائیوں پر تنقید کرے گی، بہنوں پر جو اس کی نندیں ہیں ان پر تنقید کرے گی، اور خدا نخواستہ اگر اپنی ساس پر تنقید کرے گی، تو اس سے بھی یعنی اس کی عزت بھی کم ہوگی۔ اور بالفرض اگر وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے یا اپنے بھائی بہنوں سے وہ دور کرتی ہے، تو یہ بھی یعنی بہت بری بات ہے۔ یعنی یہ کوئی اچھا کام تھوڑی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے دل میں جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے لیے نفرت ڈال رہی ہیں، یا اس کی ماں کے لیے نفرت ڈال رہی ہیں، اس کی بہنوں کے لیے نفرت ڈال رہی ہیں، تو یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ عموماً ایسی باتیں جو ہیں وہ بگاڑ کا ہی سبب بنتی ہیں، یعنی اس سے کوئی یعنی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو ایک دوسرے کے گھر والوں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی میں شوہروں کو نصیحت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اے شوہرو تم یاد رکھو دنیا میں انسان کے 4 باپ ہوتے ہیں۔ ایک نسبی باپ، یعنی جو آپ کے سگے باپ ہیں، آپ جن کی اولاد ہیں، دوسرا سسر، تیسرے استاد ٹیچر، اور چوتھے اپنے پیر۔ اگر تم نے اپنے سسر کو برا کہا تو سمجھ لو کہ اپنے باپ کو برا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت کامیاب شخص وہ ہے جس کے بیوی بچے اس سے راضی ہوں۔ خیال رکھو تمہاری بیوی نے صرف تمہاری وجہ سے اپنے سارے میکے کو چھوڑا، بلکہ بعض صورتوں میں دیس چھوڑ کر تمہارے ساتھ پردیسی بنی، یعنی دوسرے شہر سے اگر اس کا تعلق ہے، دوسرے ملک سے تعلق ہے، تو وہ اپنا شہر، اپنا محلہ سب کچھ چھوڑ کر دور تمہارے پاس آئی ہے۔ اب اگر تم بھی اس کو آنکھیں دکھاؤ تو وہ کس کی ہو کر رہے؟ تمہارے ذمے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب کے حق ہیں۔ کسی کے حق کے ادا کرنے میں غفلت نہ کرو، کوشش کرو کہ دنیا سے بندوں کے حق کا بوجھ اپنے پر نہ لے کر جاؤ۔ خدا کے تو ہم سب گناہگار ہیں، مگر مخلوق کے گناہگار نہ بنے۔ یہ اسلامی زندگی میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ یعنی ایسی گفتگو نہ کی جائے، ایسی بات چیت نہ کی جائے کہ آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی عزت نہ رہے، محبت کم ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ اپنے سسر کو برا کہیں گے تو ظاہر ہے آپ کی بیوی کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ اگر اپنی ساس کے بارے میں ایسی بات کریں گے، اس کے میکے کے بارے میں ایسی بات کریں گے، وہاں کے ماحول کے بارے میں ایسی بات کریں گے، تو ظاہر ہے اس کو اچھا تھوڑی لگے گا۔ حقوق سب کے ادا کرنے، آپ کے ذمے جو شوہر ہیں ان کے ذمے ماں باپ کا حق ہے، اور ماں کا حق زیادہ ہے۔ یہ حدیث شریف میں کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت نفیس تعلیم ہے، بہت پیاری تعلیم ہے، اور کیسا زبردست بیلنس جو ہے نا وہ قائم کیا گیا ہے۔ اس میں بعض وہ نادان جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ عورتوں کو اس طرح سے حق نہیں دیا گیا، تو غور کریں کہ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا۔ تو ماں بھی تو عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا کتنا مقام رکھا ہے، کتنا مقام دیا ہے ماں کو، اور بیٹے کو ماں کی اطاعت، ماں کی فرمانبرداری، ماں کی خدمت کا کیسا درس دیا ہے۔
تو سبحان اللہ عز و جل، اگر یعنی بیٹا اپنی ماں کی صحیح خدمت کرتا ہے اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی ہی شوہر کے حقوق پورے کرے گی، شوہر حقوق نہیں پورے کرے گا، شوہر بھی حقوق پورے کرے گا، بیوی بھی پورے کرے گی، تو سبحان اللہ عز و جل کیسا زبردست مثالی گھرانہ بنے گا، کیسی محبتیں قائم ہوں گی، ایک دوسرے کے حقوق کا کیسا زبردست خیال رکھا جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ سسر کو برا نہ کہا جائے، تو اگر یہ جائز تعریف ہے وہ کی جائے، اگر آپ بیوی کے یعنی گھر والوں کی، میکے والوں کی جائز تعریف کریں گے تو آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، آپ کے والدین کی عزت بڑھے گی، آپ کے گھر والوں کی عزت بڑھے گی، آپ کی عزت بڑھے گی اگر آپ ان کی جائز تعریف کریں گے۔ اور ہر شخص میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، تو بیوی کے ماں باپ کی تعریف کریں، ساس سسر کی تعریف کریں، ان کے بھائیوں کی جو جائز تعریف ہے ضرور کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے، اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ جائز تعریف جو بنتی ہے ضرور کرے، اور جس طرح اس نے اپنے یعنی ماں باپ کو یعنی جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کی خدمت بجا لانا اس کے لیے سعادت ہے، تو اسی طرح ساس سسر کی خدمت بھی بجا لائے، ان کا خیال رکھے۔ اور میکے میں بعض اوقات جو کمبائن فیملی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اچھے انداز سے کرتی رہے۔ بہت نفیس تعلیم ہے دین اسلام کی، مفتی صاحب نے جو یہاں بیان فرمایا کہ حق سب کے ہیں، شوہر پر اپنے بھائی بہنوں کا حق بھی ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، لیکن کہیں بھی کسی کا حق ادا کرنے میں دوسرے کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک کا حق مار کر میں دوسرے کا حق ادا کروں، بلکہ میں سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پہ ادا کروں۔ ایسا یعنی یہ ایک سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں، تو اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ باہر ڈاکہ ڈالیں یا چوری کریں یا سود رشوت کے لین دین سے کمائی کریں، لوگوں کو دھوکے دیں اور چیٹنگ کر کے کمائیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کی خدمت کر رہا ہوں، ان کو اچھے انداز سے پال رہا ہوں، ان کی تربیت کر رہا ہوں، ان کو اچھی تعلیم دلوا رہا ہوں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، تو یہاں دوسروں کا حق مار کر تو آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی نا کہ آپ جا کر ان کی خدمت کریں۔ کسی کا بھی حق ادا کرنا ہو، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہو، کسی دوست کا حق ادا کرنا ہو، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ میں ادا کروں، لیکن کسی کا بھی حق ادا کرنے میں دوسرے کی حق تلفی یہ مجھے نہیں کرنی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کے گھر والوں کا بھی خیال رکھے، یعنی اپنے ساس سسر کا، اور جو اس پر اس طرح کے کام بنتے ہیں وہ شرعی حدود میں رہ کر کرتی رہے۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر شوہر وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یقیناً زبردست اجر و ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک بہت پیارا واقعہ، یہ محبت بھرا واقعہ، یعنی زوجین میں آپس میں محبت و الفت کی زبردست مثال، حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں التجا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر، انہوں نے دنیا میں مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، مجھ سے شادی کی، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں بھی ان کی زوجیت میں رکھنا، جنت میں بھی یعنی یہ میرے شوہر ہوں، میں ان کی زوجہ ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر تو اس بات کو پسند کرتی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، لہٰذا میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا۔ یعنی آپس میں کیسی محبت تھی، دونوں کیسی اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے تھے، ایسی محبت تھی، ایسی الفت تھی کہ جو دائمی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کے لیے یہ آرزو کر رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا یہ دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں انہی کی زوجیت میں رہوں، یہ جنت میں بھی یہ میرے شوہر ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ یعنی دین اسلام کی یہ پیاری تعلیمات ہیں. اگر شوہر اور بیوی دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اچھے انداز سے پوری کریں تو یقیناً یعنی گھر ایسا زبردست امن کا گہوارہ بنے گا کہ دوسرے بھی رشک کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں بھی یکجا رہیں گے. یعنی روایتوں کے مطابق اگر دونوں جنتی ہوں گے میاں بیوی تو یہ جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت رکھے ہمارے گھرانوں میں، آپس میں، میاں بیوی میں، بچوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت یہ قائم رہے، اور اللہ کرے کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے رہیں، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. یہ ہوگا تبھی جب اپنی ذمہ داریاں، یعنی میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس ذمہ داری کو یعنی پہچان کر اچھے انداز سے پورا کرنے کی کوشش کروں گا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو الٹ ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے، لیکن اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رویہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. شوہر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، دوستوں کو وقت بھی دیتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں. لیکن گھروں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا، گھر میں اتنا وقت بھی نہیں دیا جاتا. وقت دیا جاتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ حقوق جو ذمے ہیں وہ تو پورے نہیں کیے جاتے. البتہ اپنے حقوق کا تقاضا ضرور ہوتا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، زبردست طریقے سے بے عزتی کر دینا، جھاڑ دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں. یوں ہی جو بیوی ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ اچھے انداز سے رہتی ہے، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز سے رہتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی اس طرح قدر نہیں کرتی، ریسپیکٹ نہیں کرتی، اس طرح خدمت نہیں کرتی، اپنے حقوق پر نظر ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر پوری نہیں کی جا رہی ہوتی. تو اب یہاں ظاہر ہے کہ نا اتفاقی کے معاملات بھی ہوں گے، دلوں میں دوریاں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کے حوالے سے جو ایک دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا معاملہ ہے وہ نہیں بن پائے گا. تو پھر اب معاملہ کسی اور طرف جائے گا، نا اتفاقی کی طرف جائے گا، دلوں میں عزت محبت کم ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یہ آگے چل کے طلاق کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو تو پھر اس کے نقصانات وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال اگر اپنی ذمہ داری کو پہچان کر اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے پوری کرنے کا سلسلہ ہو تو یقیناً صرف ہمارا گھرانہ نہیں بلکہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو خصوصیت کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اور بیوی پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کے شوہر کا رکھا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کہ عورت پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر اس کی ماں کا. ایک اور روایت عورت کے لیے حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے. یعنی جب تک اپنے شوہر کا حق پورا نہ کرے تو ایمان کا مزہ نہیں پائے گی. ایک طرف یعنی مرد کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ عورت کے حقوق پورے کرے، بہت اچھے انداز سے اسے رکھے، جو اس کے ذمے ہے وہ اچھے انداز سے پورا کرے. اور دوسری طرف دین اسلام کی یہ پیاری تعلیمات ہیں کہ جو عورت ہے وہ بھی اپنے مرد کے حقوق بہت اچھے انداز سے پورے کرے. سبحان اللہ، یہ پورا ایک فیملی سسٹم ہے جس کے لیے یہ تعلیمات ہیں. یعنی بعض لوگ نادان جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا جن کے ذہن میں وساوس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کے وساوس دلانے والے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی اسلام میں معاذ اللہ عورت کو اس طرح سے نہیں حق دیا گیا. تو یہ سب جو ہے یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. یعنی یہ جو آج بیان ہوا سبحان اللہ عز و جل، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین اسلام نے جو حق عورت کو دیا ہے کہیں اور کیا ملے گا. سبحان اللہ، یعنی خصوصیت کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ فرمایا گیا. اور ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ اچھا ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تم سب میں سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی الامین. میری ذمہ داری، میری ذمہ داری